صدیاں گزر چکی تھیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ نیک لوگوں کے نام پر بت بن گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ پہلے یادگار تھے، پھر عبادت بن گئے۔ اسی ماحول میں نوح علیہ السلام کو رسول بنایا گیا۔ وہ تنہا کھڑے ہوئے ایک بگڑی ہوئی قوم کے سامنے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دن ہو یا رات، خفیہ ہو یا علانیہ، نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ 950 سال، لیکن جواب تمسخر، انکار، تکبر۔ قوم کے سردار ہنستے تھے، کہتے تھے، یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ ان کی آواز میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو۔ قرآن بتاتا ہے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حق سنائی نہ دے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ضد تھی، یہ سرکشی تھی۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ قریب آنے لگا۔ وحی نازل ہوئی، خاموش مگر بھاری۔ اب ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو آ چکے ہیں۔ یہ لمحہ سخت تھا، نوح علیہ السلام کے لیے سب سے کٹھن۔ اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ ریت، خشک زمین اور ایک کشتی۔ لوگ گزرتے، ہنستے، کہتے کہ نوح پاگل ہو گیا ہے۔ خشکی پر کشتی؟ نوح علیہ السلام خاموشی سے لکڑی جوڑتے رہے۔ ہر کی ایک گواہی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وقت پورا ہوا، آسمان بدلنے لگا، اللہ کا حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے لو اور اپنے اہل ایمان کو سوار کرو۔ چند لوگ تھے، بہت کم۔ نوح علیہ السلام کا دل کانپ گیا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ الگ کھڑا تھا، کافر قوم کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز ٹوٹ گئی، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچانک آسمان پھٹ گیا، بارش سیلاب نہیں، عذاب بن گئی۔ زمین سے چشمے ابل پڑے، اوپر سے بارش، نیچے سے پانی۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی، لہریں پہاڑوں جیسی تھیں۔ نوح نے دیکھا، ایک موج اٹھی اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا، وہ پہلے خبردار کرتا ہے۔ نوح نے صدیوں دعوت دی، لیکن جب حد پوری ہو گئی تو انصاف نازل ہوا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نسب نہیں بچاتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہ بچ سکا، صرف ایمان، صرف اطاعت۔ آج بھی دنیا شور میں ہے، غرور میں ہے، انکار میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ طوفان آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے ہم کس کشتی میں ہیں، حق کی کشتی میں یا غرور کے سمندر میں؟ یہی پیغام ہے حضرت نوح کا، یہی سبق ہے تاریخ کا۔